برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی قدر، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں یہ وہ دین ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمام دینوں کے درمیان پسند فرما لیا ہے، چن لیا ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ دین ہے۔ اس دین کی جو ہدایات ہیں، اس دین کی جو رہنمائیاں ہیں، جو گائیڈنس ہیں، وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اس ذاتی باری تعالیٰ کی طرف سے ہیں جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جو انسانوں کی طبیعتوں سے، انسانوں کی عادتوں سے، حتیٰ کہ انسان کے جسم کے اندر موجود ایک ایک خلی اور ایک ایک ذرے سے واقف ہے، بلکہ انسان کی حالت سے اللہ رب العالمین خود انسان سے زیادہ واقف ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو شریعت نافذ کی ہے، جو شریعت نازل فرمائی ہے، جو کتاب ہدایت ہمیں عطا کی ہے، اس کتاب ہدایت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ دنیا کے بہت سارے قوانین ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا قانون یہ انسان کی طبیعت کے بالکل عین موافق ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم اپنے رب کی ہدایات میں اگر غور کریں تو کچھ چیزیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، اسلام کے بنیادی 5 ارکان، 5 پلرز جن کے اوپر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے دین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دین کی مختلف شاخیں ہیں، جن کی حیثیت اصول کی نہیں ہے، جن کی حیثیت فروع کی ہے، جو شاخیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں، ان کے کرنے پر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا دین جو اصول پر مشتمل ہے، فروع پر مشتمل ہے، جس کے اندر کچھ چیزیں سپریم لیول کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور وہ چیزیں ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان کہلاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ماننا، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، لیکن اگر انسان ان اعمال کو بجا لاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ ایسی صورت میں میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے یہاں فروع اصول کی ہونی چاہیے، ایسے اصول کی ہونی چاہیے جو اس دین کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے، اسے کچھ ہدایات دی جاتی ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا ہے، فلاں کام تمہارے لیے بہت اہم ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں تمہارے لیے اہمیت کے حامل نہیں ہیں، کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ ایسی صورت میں دنیا میں جو عقل مند ہوا کرتے ہیں، عقل مند لوگ ایسی چیزوں میں فرق کر لیتے ہیں کہ کس سچویشن میں، کن حالات میں ہمارے لیے کون سے اعمال زیادہ اہم ہیں۔
لیکن میرے بھائیوں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے اصول اور بنیادی چیزوں کو فراموش کر رکھا ہے، بلکہ انہیں ہم نے دوسرے درجے پر رکھا ہے، ثانوی درجے پہ رکھا ہوا ہے، اور ہمارے دین کی ہی وہ چیزیں جو اصول کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں بلکہ وہ فروع کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ کچھ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہوتے ہیں، اور ہم ان کو اپنے دین کے اصول پر مقدم کر دیتے ہیں۔ بعض چھوٹے چھوٹے اعمال جنہیں ہم اپنے دین کے بڑے بڑے اعمال پر، جو دین کی اصل بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر ہم فوقیت دے دیتے ہیں۔ اور جب لوگوں کے اندر، سماج اور معاشرے میں علم کی کمی ہوتی ہے، ایمان کی کمی ہوتی ہے، اہل عقل کی کمی ہوتی ہے، عقل والوں کی کمی ہوتی ہے، دور اندیش لوگوں کی کمی ہوتی ہے، تو سماج اور معاشرے میں اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں کہ جو چیزیں اہم نہیں ہیں انہیں اہم بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں دین کے باہر ہوتی ہیں انہیں دین بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب ہمارے سماج اور معاشرے میں فتنے کا دورہ ہو، ہمارے سماج اور معاشرے میں بیماریوں کا دورہ ہو، لوگوں کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں ہوں، ذہنی بیماریاں ہوں، نفسیاتی بیماریاں ہوں، لوگوں کے اندر اضطراب ہو، لوگوں کی عقلیں ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہوں، ہمارے اندر جو شعور ہوتا ہے، ہمارے اندر جو احساس ہوتا ہے، وہ اتنے لو لیول کا پہنچ گیا ہو کہ ہماری عقلیں گندی چیزوں سے ملوث ہو گئی ہوں، ہماری عقلوں کو، ہماری سوچ و فکر کو گھن لگ گیا ہو، اور ہمارے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت بالکل ماد پڑ چکی ہو۔ ایسی صورت میں جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، سماج ایک بیمار سماج بن کر کے رہ جاتا ہے، تب انسان فرق اور تمیز نہیں کر پاتا کہ میں کیا کروں، میرے لیے کون سے اعمال زیادہ اہم ہیں اور کون سے اعمال وہ ہیں جو فروعی اعمال ہیں، جن اعمال کو میں چھوڑ بھی سکتا ہوں، جن اعمال کو میں درکنار بھی کر سکتا ہوں۔ میں مثال نہیں دینا چاہتا، مثال دینے سے بعض چیزیں تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، مثال دینے سے بعض چیزیں تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔ کسی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی بچہ نکل رہا ہوتا ہے، اور اس گھر میں یہ رواج ہے کہ اس گھر میں موجود بڑے بوڑھے کے پاؤں چھو کر کے یا کسی اور خاص قسم کا ادب بجا لا کر کے ایک انسان نماز پڑھنے جائے۔ ایک نوجوان اٹھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد جانا چاہتا ہے، اس گھر کے بڑے بزرگ کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ابھی واش روم میں ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم میں ہیں، تم نماز کے لیے نہیں نکل سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ وہ فلاں قسم کا ادب بجا نہ لاؤ۔ یہ کیا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک ادب کی بات کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور کرنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ تو جب ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگوں کی عقلیں مار دی جاتی ہیں، لوگوں کی سوچ و فکر کا لیول بالکل پست ہو جاتا ہے، تو ان کے اندر ایک فساد برپا ہو جاتا ہے، ایک خلل پیدا ہو جاتا ہے، ایک ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، جہاں معاملات الٹ پلٹ دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چیز جو انسان کے لیے سر فہرست ہونی چاہیے تھی، وہ چیز بالکل باٹم پہ نیچے آ جاتی ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کے حاشیے میں ہونی چاہیے، انسان کی زندگی میں بالکل لو لیول کی ہونی چاہیے، ایسی چیزوں کو مقدم کر کے آگے بڑھا دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دیا جاتا ہے، بڑے بڑے حادثات کو بھلا دیا جاتا ہے، تب یہ معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم دینی تعلیم کو اپنا حرز جاں بنائیں،
یہ بیماری جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی زبانی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس دھرتی پر ہونے والا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آخر ایک انسان شرک کرتا کیوں ہے؟ شرک کیوں کرتا ہے؟ وہ بھی عبادت کے نام پر شرک کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، لیکن اللہ کی عبادت کرنے میں وہ اپنے اولیاء کو، وہ اپنے نیک صالحین کو ان کے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں جب وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن شرک کے ذریعے سے، تو اس کا یہی نیک عمل دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھو تو اس کا کہنا ہوتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ ہماری قوم کے نیک لوگ ہیں، ہماری قوم کے اچھے لوگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ہمارے مائی باپ ہیں، ہمارے لاڈ ہیں، یا ہمارے جو بھی کچھ ہیں، ہم ان کو بھگوان مانتے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ تو آدمی دلیلیں دیتا ہے، ادب کی دلیل دیتا ہے، بڑا ماننے کی دلیل دیتا ہے، تعظیم کی دلیل دیتا ہے، احترام کی دلیل دیتا ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک انسان احترام، عبادت، انسانیت، ادب، لحاظ، اس کے نام پر اللہ رب العالمین کی عبادت میں بٹا لگا رہا ہوتا ہے، جو اس دنیا میں آئے ہوئے انسان کی پیدائش کا حقیقی مقصد ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ تو جب ہم اہم چیزوں کو غیر اہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور اہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اتنا بڑا فساد رونما ہوتا ہے کہ ہم شرک میں واقع ہو جاتے ہیں۔ شرک میں واقع ہونے کا آپ دیکھیں گے تو ایک بنیادی سبب آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہم نے اپنی بنیادی چیزوں کو بھلا دیا، اور وہ چیزیں جو فروعی چیز تھیں، ادب و احترام، فروعی چیزیں تھیں، ایسی چیزوں کو ہم نے مقدم کر دیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لوگوں کو شریک کر دیا۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، آپ کی ذات اقدس کو، ذات مبارکہ مطہرہ کو غلو کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچا دیا۔ کچھ لوگوں نے تو اپنے اردو کے گندے اشعار میں، شرکی اشعار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی ذات سے آگے تک پہنچا دیا۔ کس کے نام پر؟ محبت رسول کے نام پر۔ محبت رسول بھی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ لہٰذا جب ہمارے سماج اور معاشرے کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں معطل ہو جاتی ہیں تو ہم اطاعت رسول پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے، ہم محبت رسول پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ ایک قوم تھی جس قوم کا بڑا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ سے جو ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو عبادت کی اصل ہے محبت۔ تو اس قوم کا بڑا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے، یہ جو خاص قوم ہے جو اپنے اندر اللہ سے محبت کا دم بھرتی ہے، آپ اس قوم سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے کہا کہ اگر حقیقت میں تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہو تو تم میرا اتباع کرو۔ اب جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی بات آئی، ان کی پیروی کرنے کی بات آئی، ان کی بات ماننے کی بات آئی، ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی بات آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی بات آئی، یہیں پر لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر وہ لوگ جو مخلص ہیں، وہ لوگ جو پیور ہیں، خالص ہیں اپنی محبت کے دعوے میں، ایسے لوگوں سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہوتے ہیں، یا جو لوگ اپنی محبت کے دعوے میں وقتی طور پہ یوں ہی بھیڑ کے ساتھ چلے آتے ہیں، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے تو وہیں ان کے درمیان اور جو خالص اور مخلص لوگ ہیں ان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ شخص جو اپنے دین کے اندر صرف محبت رسول کا دعویٰ کرتا رہے اور اطاعت رسول جو محبت رسول کا لازمی جز ہے اس کو بھلا دے تو ہم کہیں گے کہ اس کی عقل کو بھی خبط سوار ہو گیا، یہ خبطی ہو گیا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ سماج اور معاشرے میں فروعی مسائل کی حفاظت کی جائے اور اصولی مسائل کو بھلا دیا جائے، سماج اور معاشرے میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے ایک ایک حروف کی ادائیگی میں اپنے گلے کو اس طرح سے مشق دلاتے ہیں، اپنی زبان کی مشق کرتے ہیں۔ بالکل قرآن کو پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ، تجوید کے جو قواعد ہیں ان کی پوری رعایت ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے، تجوید کے قواعد کی رعایت سے آگے بڑھ کر کے اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے اور قرآن کے حروف کی ادائیگی ضرورت سے زیادہ انداز میں کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں اور قرآن کو ایسے ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تپاتے ہیں، تھکاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو ہی اچھے انداز میں پڑھنے کی مشق کر رہے ہیں، لیکن جب ان کی حقیقی زندگی میں جھانک کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے حروف کو سختی کے ساتھ ادا کرنے میں یہ بہت آگے بڑھ گئے، لیکن اللہ کی کتاب کا جو حقیقی پیغام تھا وہ 5% بھی ان کی زندگی میں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا، جو احکامات دیے، جو ہدایات دی، جو قرآن کی اصل روح ہے، اس سے ان کی زندگی خالی ہے، تو ایسے لوگ نیک نہیں کہلاتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ مسلمانوں کے زوال کے دور کے سب سے بڑے علامت کے طور پہ جانے جاتے ہیں کہ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو اس کی عقلوں کو خبط سوار ہو جاتا ہے، اس کی کھوپڑیاں الٹ جاتی ہیں اور وہ غیر اہم کاموں کو اہمیت دینے لگتے ہیں اور اہم اور اصلی کاموں کو وہ فروعی اور جو ہے جانبی اور سائیڈ کا بزنس سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بعض لوگ صفائی اور ستھرائی کے معاملے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی آئیں گے تو اپنے ساتھ مصلی لائیں گے کہ پتہ نہیں کہیں مسجد میں نجاست نہ لگی ہو، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ پاکی اور صفائی کا ضرورت سے زیادہ اہتمام کرنے لگتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھا جائے، ان کے دلوں کے حالات کے بارے میں آپ کو علم ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا دل گندا ہے، ناپاک ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں الٹے سیدھے گمان پائے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں لوگوں کے بارے میں، فقراء اور مساکین کے بارے میں، جو دیندار لوگ ہیں ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، دل ناپاک ہے۔ اوپر سے لاکھوں صفائی ستھرائی کا دعویٰ کریں اور مسجد کی چٹائی کو بھی وہ پاک نہ سمجھیں، اس کے لیے اپنا خاص مصلی لے کر کے بچھائیں اور دین کے اندر تشدد پیدا کریں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خبتی لوگ ہوتے ہیں، جن کی عقلیں الٹ دی جاتی ہیں اور پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کا مقام دیں،
جس چیز کا جو مقام ہے وہ مقام عطا کریں. اور میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ سب چیزیں آئیں گی کہاں سے؟ یہ سب چیزیں علم کے ذریعے سے، علم دین کو اپنانے کے ذریعے سے، اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطالعے سے آئیں گی. مطالعے سے بات یاد آئی کہ ہم لوگوں کو مطالعہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں. فلاں کتاب پڑھو. ایسی صورت میں لوگ کتابیں کیا پڑھتے ہیں؟ ایسی صورت میں لوگ الٹی سیدھی کتابیں پڑھ کر کے اس کی ساری معلومات چاٹ لیتے ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے تمہیں پڑھنے کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کتاب کا ایک حرف نہیں پڑھ سکتے، یا وہ اس کتاب کو صرف پڑھ سکتے ہیں جیسے بچپن میں انہیں ناظرہ پڑھا دیا گیا، لیکن اس کا ایک جملہ بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو اس میں بھی آپ کو اہم دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم کیا ہے. لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، یورپ کی، دنیا بھر کی ساری تاریخ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت نیک کام کر لیا. اگر آپ نے اپنے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ نہیں کیا تو آپ دنیا کی لاکھ تاریخیں پڑھ لیجئے. دنیا کی تاریخ پڑھنا اہم کام ہے، اس کی اہمیت کا انکار ہرگز نہیں ہے. لیکن آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں وہ معلومات جو قبر میں آپ سے پوچھے جائیں گی، پوچھا جائے گا ماذا تقول عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، وہ شخص جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قبر کے 3 سوالات میں سے ایک سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا. اگر ہم نے دنیا کی یہاں وہاں کی تاریخ پڑھ ڈالی ہے اور بہت قابل سمجھتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ناواقف ہیں، تو ہم ایسے لوگ ہیں جن کی کھوپڑیاں الٹ دی گئی ہیں، جن کے اندر خبط سوار ہو گیا ہے، جنون سوار ہو گیا ہے، ان کے معاملات الٹ پلٹ دیے گئے. اسی طرح سے سماج اور معاشرے میں بہت ساری ایسی علامتیں ہیں جہاں پر لوگ پیسہ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے لوگ جا کر کے شہر کے آخری حصے میں فقراء اور مساکین کو خرچ کر کے آ جائیں گے. لوگ جا کر کے ایسے چیریٹیبل ٹرسٹ میں اپنے مال کو، اپنے پیسوں کو ڈال کے آ جائیں گے جن ٹرسٹوں کے پاس کروڑوں روپے کی جائیداد موجود ہوتی ہے. لیکن ایسے ہی لوگوں کے، یہی لوگ، ان کے گھر میں ان کے بچے بنیادی سہولیات سے جو ہے دور ہوتے ہیں، کھانے کو مناسب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن صدقہ و خیرات دنیا کے بڑے بڑے ٹرسٹوں کو کر کے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، فتنے کے دور میں پائے جاتے ہیں، ایسے زوال کے عروج، ایسے زوال کے دور میں پائے جاتے ہیں جب لوگوں کی عقلیں الٹ جاتی ہیں، لوگوں کے اندر ایک خبط سوار ہو جاتا ہے، تو اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک آدمی کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد وہ اپنے سسر کے اوپر ایسا خرچہ کرنے لگتا ہے اور وہ دل ہی دل میں سمجھتا ہے کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں. بالکل یہ نیک کام ہے کہ ایک بچی کے ذریعے سے جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کے بعد جو تکریم ہوتی ہے، جو اکرام ہوتا ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے. لیکن ایک آدمی اپنے سگے باپ کو چھوڑ کر کے اپنے سسر کے اوپر خرچہ کرے اور وہ سگا باپ وہ پریشان حال ہو، وہ دنوں رات اپنے بیٹے کو کوس رہا ہو، یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ وہ مثالیں ہیں جن مثالوں کے ذریعے سے ہم اپنی سماج اور معاشرے کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس. اس کتاب کے اندر علامہ ابن الجوزی نے ایسی مثالیں دی ہیں کہ یہ برے لوگ نہیں ہیں، سماج اور معاشرے کے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں. کبھی ذکر و اذکار کے نام پر، کبھی درود شریف کے نام پر
فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو لگتا ہے کہ بڑے نیک لوگ ہیں، تو جب تک ہمارے اندر معاملات کو ان کے صحیح مقام پر رکھنے کا وہ سلیقہ، وہ طریقہ نہیں پیدا ہوگا، تب تک میرے بھائیوں ہم نیک اعمال کرتے جائیں گے اور کبھی کبھی ہم گنہگار بھی ہوتے جائیں گے، نیک اعمال بھی کر رہے ہوں گے، گنہگار بھی ہو رہے ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام امور کو ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ ہم سمجھیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں جو سالوں سے چلی آئی عادتیں ہوتی ہیں، رسوم و رواج ہوتے ہیں، ان رواج کو، ان رسوم کو شریعت اسلامیہ کے تحت لانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے اندر شریعت اسلامیہ کے وہ قواعد، وہ اصول پیدا کر سکیں جن کی اہمیت ہماری زندگی میں سب سے ٹاپ پر ہے۔ اور اسی طرح سے سماج اور معاشرے کے رسوم و رواج، یہ ہر چند کلومیٹر کے بعد بدلنے والے رسوم و رواج ہوتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی لانا آسان ہوتا ہے، لیکن ہمارے دین کے جو اصول ہیں، دین کے اندر جو ایمانیات ہیں، ان کے اندر تبدیلی پیدا کرنا یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ شعور پیدا کریں کہ ہم اہم کو اہم جان سکیں، غیر اہم کو اہم جان سکیں، اور ہر معاملے کو اس کا صحیح مقام و مرتبہ دے سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اندر تو اصول کے سمجھنے کی پرکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر وہ شعور پیدا کر دے جس کے ذریعے سے ہم تیرے دین کو کما حقہ سمجھ سکیں۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں ستائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔